بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر. زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر. زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر. رضا جوئی کی یہ صورت نظر نہ آتی تھی اب تک. رضا جوئی کی یہ صورت نظر آتی نہ تھی اب تک. یہ جرأت پیشتر انسان نے دکھائی نہ تھی اب تک. عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر. عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر. تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر. میرے نہایت واجب الاحترام قابل احترام ذی وقار دوستو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ذی الحجہ کی 7 تاریخ ہے. سن 1445 ہجری بمطابق 14 جون 2024. آج کی اس جمعۃ المبارک میں جس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا وہ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حیات طیبہ اور ان کی یادگار قربانی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ حضرات کے سامنے حق بیانی اور شرح صدر کے ساتھ کچھ باتیں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم، جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو ہر ایک کے ذہن و دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ ایک یادگار وہ قربانی جو کہ تاریخ انسانیت میں
سبق آموز ہے اور ورق کے صفحوں پر موجود ہے کہ جو یاد کر کے انسان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑتا ہے اور انسان کی ایمان میں ایک تر و تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں ایسا بھی واقعہ ہوا ہے۔ حاضرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں باپ بیٹوں کی قربانی ہم پڑھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن اس یادگار قربانی سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے، پیغام کیا دیتا ہے، سبق کیا دیتا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے، اور یہ کیوں پیش آیا، یہ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، یہ کیا فلسفہ ہے، کیا وجہ تھی، کیا حکمت تھی، اس پہ بہت ہی کم لوگ غور و فکر کرتے ہیں۔ سبق کیا دیتا ہے یہ یادگار قربانی، اس سبق پر غور و فکر مسلمانوں کی بہت کم ہوتی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے چاہتا ہوں کہ یہ یادگار قربانی امت مسلمہ کو کیا سبق دیتا ہے اور کیا جذبہ امت کو دیتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ سبق ہم سب سنیں اور دل و دماغ میں بٹھائیں، اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے ہم اس کو پوری طرح اچھی طرح سمجھیں۔ بہت سارے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گزرے، بہت سارے امتحانات ہوئے۔ سارے امتحانات اور ساری آزمائش کو میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو بہت اس کے لیے وقت چاہیے۔ پہلا امتحان تو وہی تب نہیں تھا کہ ایک بت پرست اور بت فروش باپ کے گھر میں ایک موحد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ باپ جس گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، اب اگر اس کے کوئی لختے جگر باپ کے خلاف اڑ جائے تو باپ کا عمل کیا ہوتا ہے اور باپ کتنا غصے میں ہوتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ جس کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ پوری طرح سمجھ سکتا ہے کہ ایک باپ پر کتنا غصہ آتا ہوگا اور اس بیٹے کے لیے یہ کتنی بڑی قربانی ہوگی کہ اپنے باپ کے خلاف اللہ رب العزت کا نام لیتا ہے اور کلمہ حق کو پہچان کر کلمہ حق کی آواز لگاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی امتحان نہیں ہے، یہ معمولی کوئی قربانی نہیں ہے، لیکن اپنے باپ آزر کے سامنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کلمہ حق کو پیش کرنے سے گریز نہیں کیے اور کلمہ حق کو ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ ابا جان، آپ جو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ان بتوں سے آپ کو فائدہ کیا ہے؟ یہ بت نہ تو بول سکتے ہیں، یہ بت نہ تو دیکھ سکتے ہیں، اور عجب بالائے عجب کہ ان بتوں پر اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ بت اس مکھی کو بھی ہٹا دے سکتے۔ اس قسم کی باتیں اپنے والد کے سامنے کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک جگر والے انسان ہی کی بات ہو سکتی ہے۔ یہ پہلا امتحان، کئی امتحانات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو گزارا اور سارے امتحانات میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ وقت نہیں ہے، میں آخری امتحانات پر، جو آپ کا آخری امتحان ہوا اور بہت کڑی امتحان وہ ہوا، اس پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں، جیسے کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے
86 سال کی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ، اس بڑھاپے کی عمر کو میں پہنچ گیا ہوں، ابھی تک میرے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، یا اللہ آپ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ قرآن کریم نے اس دعا کو بیان کیا ہے، رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ، اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آپ سورہ صافات کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 99 سے لے کر آیت نمبر 111 تک آپ پڑھیے، بار بار پڑھیے، آپ کو ایک مزہ آئے گا، آپ کو ایک لطف آئے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا اور وہ انداز بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا لب و لہجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر اڑن کی اور ولولہ انگیز سے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بات کی۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ آگے تک پڑھیں، بہت مزہ آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی اور اللہ نے اپنے خلیل کی دعا قبول فرمائی۔ اپنے خلیل اور اپنے دوست کی دعا قبول فرما لی اور اللہ نے بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ابراہیم آپ کو ایک حلیم اور بردبار بیٹے کی بشارت ہم دیتے ہیں۔ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام۔ پھر اس کے بعد بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ اب بیٹے کی پرورش ہوئی، بیٹا بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے لائق ہوا۔ فلما بلغ معه السعی، قرآن کریم کہتا ہے کہ دوڑنے کے قریب حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچ گئے۔ اب بڑھاپے کی اولاد، وہ بھی بڑھاپے میں ملی ہے، ایک باپ کو کتنے ارمان ہوں گے، اور باپ نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ میرے بڑھاپے کے آخری لاٹھی ہے، لاڈلے اور چہیتے ہیں، یہی مجھے جو ہے بڑھاپے میں سہارا دے گا۔ یہ تمام کی تمام ارمان ایک والد کی ہوتی ہے، اور ہر والد کی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ منظور یہ تھا، اپنے خلیل سے اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے خلیل، میں آپ کو آزمانا چاہتا ہوں۔ آزمائش کا انداز بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب اپنایا ہے۔ اگر ہو سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ دن میں ہی کوئی آیت، کوئی وحی اتار دیتے اور کہہ دیتے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو تم کو اولاد ملی ہے اس اولاد کو میری راہ میں قربان کرو، لیکن امتحان کا انداز دیکھیے۔ خواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن تک مسلسل خواب دکھایا۔ خواب یہ دکھایا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ کس کا خواب ہے؟ پیغمبر کا خواب ہے، اور پیغمبر بھی کون؟ اولو العزم پیغمبر، بہت ہی خلیل اللہ کے دوست ہیں جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، اس نبی کو خواب میں دکھایا۔ اب نبی کا جو خواب ہوتا ہے، حضرات فقہاء کرام محدثین نظام فرماتے ہیں کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، رؤیا صادقہ یعنی سچا خواب ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک وحی کی مانند خواب ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دکھایا گیا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ حاضرین گرامی، اب بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، مجھے اللہ کی طرف سے یہ خواب دکھایا گیا کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کروں، آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہیں تھا، حضرت سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرزند تھا۔ بیٹے نے کہا، اے ابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ آپ کو جو خواب دکھایا گیا ہے، آپ کو جو حکم ملا ہے، اس حکم کو کر گزریے، آپ ذرہ برابر بھی تعامل نہ کیجئے، آپ اس خواب کو مکمل کیجئے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت کے ساتھ ملا دیا، اور یہی ایمان والے کی شان ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ایک ایمان والے کو یہی چاہیے کہ میں اگر کوئی کام کروں گا تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور وہ کام پورا ہوگا۔ اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑا ہے، یہ ایک سچے ایمان والے کی پہچان ہوتی ہے۔ حاضرین گرامی، اب والد محترم کیا کر رہے ہیں؟ لے کے جا رہے ہیں اپنے لخت جگر نور نظر کو قربان گاہ کی طرف، اور قربان گاہ کی طرف جب لے جا رہے ہیں، اب ذبح کس طرح کر رہے ہیں؟ محدث نظام فرماتے ہیں کہ مذبوح جانور کو جس طرح لٹایا جاتا ہے پیشانی کے بل، اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا رہے ہیں۔ اور والد کہتا ہے، اے میرے بیٹے، ہاتھ لاؤ، پیر لاؤ، میں ان کو باندھ دیتا ہوں۔ بچہ کہتا ہے، فرزند کہتا ہے، ہاں ابا جان، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں خود پیش کر رہا ہوں، آپ میرے ہاتھ لیں، آپ میرے پاؤں لیں، ان کو باندھ دیں اور پیشانی کے بل لٹائیں اور ایک مذبوح جانور کی طرح لٹائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی محبت اور میری محبت اس بیچ میں کوئی آ جائے۔ آپ ذبح کر دیجئے، میں اس کے لیے راضی ہوں، آپ کی رضا پر میں خوش ہوں۔ اگر آپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند کو لٹا دیتے ہیں۔ اس کو ایک شاعر نے بہت اچھے انداز میں پیش کیا ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پر رگڑی، چھری پتھر پر رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا۔ زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیش کر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔
آسمان بھی تھرا رہا تھا اس وقت، زمین بھی ساکن تھی، چرند پرند بھی خاموش ہو گئے تھے کہ یہ دنیا میں کیسا نظارہ ہونے والا ہے، سارے کے سارے خاموش بیٹھے تھے۔ لیکن ایک بات، اللہ کی محبت میں اپنے لگتے جگر کو قربان کر رہا تھا۔ میرے عزیزوں، قربانی نام کیا چیز ہے، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کی تاریخ کیا ہے، قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ قربانی یہ قربت سے نکلا ہوا جملہ ہے، اور قربت کے معنی قریبی، اور جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس محبت کے لیے جو کچھ بھی فرمائش ہوتی ہے اسے قربان کرنا پڑتا ہے، اور یہی محبت کی شان ہوتی ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی قربت کی وجہ سے اللہ سے بہت زیادہ قریب تھے، اور اسی قربت کی وجہ سے اپنے لگتے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں اور قربان کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، قربانی صرف ایک جانور کے حلقوم پر چھری چلا دینے کا نام نہیں ہے، قربانی اس چیز کا بھی ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات پر روک لگائیں، ہم اپنی نفسانی خواہشات پر روک لگائیں۔ یہاں پر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اپنے بیٹے سے محبت کتنی ہوگی، لیکن تمام محبتوں کو ایک طرف اور اللہ کی محبت کو ایک طرف کر کے اپنے بچے کے حلقوم پر حلق پر چھری چلا رہے ہیں۔ قربانی کا یہی فلسفہ ہے کہ اپنی عمل کو ختم کرو، اپنی چیزوں سے محبت کو ختم کرو، اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں وہ چیز کر گزرو۔ مال سے محبت ہے، اللہ کا اگر پیغام اور حکم آ رہا ہے مال کو پرے رکھو، اللہ کی راہ میں اس مال کو قربان کرو۔ اگر جان کی اللہ تعالیٰ بازی مانگتے ہیں اور جان مانگتے ہیں، جان کو اللہ کی راہ کے لیے قربان کر دو، یہی قربانی کا فلسفہ ہے۔ حاضرین گرامی، ہم ایسے ہیں کہ اپنی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پیسے بچا بچا کر رکھ رہے ہیں۔ ایسے مبارک ایام میں بھی پیسے بچا کر کیا کرو گے؟ اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ میری راہ میں قربانی کرو۔ یہی قربانی اس دن میں میرے لیے سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ میں ایسے عمل کو آج کے دن میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، لیکن ہم ہیں کہ پیسے بچانے کے چکر میں نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، ہم دوسری چیز کے لیے اتنی محنت کر سکتے ہیں سال بھر، کیا ہم سال بھر محنت کر کے ارادہ کر کے کہ جب قربانی کے ایام آئیں گے بہترین جانور قربانی کریں گے، کیا ہم یہ کر نہیں سکتے؟ آپ شادی بیاہ کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، آپ کو کوئی چیز ضرورت پڑ جائے اس کو لینے کے لیے کتنی انتھک کوشش کرتے ہیں، کیا آپ سال میں ایک دن اللہ کی راہ کے لیے قربانی بہترین سے بہترین جانور نہیں دے سکتے؟ ہم ایسے موقع پر بھی تعویلات کرنے لگتے ہیں کہ قربانی سے کیا ہوتا ہے، قربانی کی جگہ پر صدقہ کر دو مال۔ حاضرین گرامی، یہ قربانی کے ایام میں قربانی ہی افضل ہے۔ صدقہ کرنے کا عمل الگ، قربانی کا عمل الگ۔ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تو کیا کل قیامت کے دن نماز کی پوچھ نہیں ہوگی؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزے نہیں رکھ رہا ہے، تو کیا کل قیامت کے دن روزے کا مطالبہ نہیں ہوگا؟ ایک آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو کیا زکوٰۃ دینے سے روزے کا مطالبہ نہیں ہوگا؟ روزے کا عمل الگ، زکوٰۃ کا عمل الگ، نماز کا الگ عمل، حج کا الگ عمل اور قربانی کا الگ عمل ہے۔ قربانی آپ نہیں دیں گے، اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے،
اور احادیث مبارکہ میں حضور نے بڑی سخت وعید فرمائی، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جو شخص صاحب وسعت ہے، صاحب طاقت ہے، اس کے پاس وسعت اور قدرت ہے کہ قربانی دے سکتا ہے اور وہ نہ دے جانتے بوجھتے، تو پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت تنبیہ فرمائی کہ ایسا شخص عیدگاہ کے قریب بھی نہ جائے۔ کیا آپ علیہ السلام جیسے کوئی شفیق آپ کو مل سکتا ہے؟ دنیا کے کسی دھرتی پر اگر اس سے زیادہ کوئی شفیق ملے تو آپ دکھائیے۔ کتنے محسن اعظم ہیں اپنی امت کے لیے، کائنات کے لیے محسن اعظم کہلانے والے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اپنی امت کو اتنی سخت وعید بیان کرنا ہے؟ تو دوستو، قربانی کے ایام آ رہے ہیں، آپ بہترین سے بہترین قربانی کے جانور خریدیں۔ آپ تعویلات میں مت جائیں، آپ جو ہے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں، آپ ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں کہ جو اب جو ہے قربانی کے نام پر بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں، قربانی کے نام پر بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آن لائن قربانیاں ہو رہی ہیں، رسید کٹا کر قربانیاں ہو رہی ہیں۔ معلوم یہ چلا کہ یہ آن لائن قربانی ہے، بس پیسے رسید کے کٹنے ہیں، قربانی کچھ نہیں۔ آپ ایسے دھوکے میں نہ پڑیں، دھوکہ دڑی قربانی پر بھی آپ کرنے والے لوگ کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو کہنے والا یہ کہتا ہے کہ 1000 روپے کا 1500 روپے کا ایک حصہ لے لو؟ آج کے اس مہنگائی کے دور میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ 1500 کی قربانی آپ صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے اپنے علاقوں میں گجرات سے لوگ لانا کر دے رہے ہیں پیسے، اور قربانی کے موقع پر جب جا کے دیکھا تو قربانی کا جانور بالکل مریل قسم کا، ہڈیاں دکھ رہے ہیں، اور کچھ تو ہڈیاں بھی دکھ رہے ہیں اور کچھ ایسے کھا کر ہڑپ بھی کر دی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ آن لائن قربانی بھی آج کل چل پڑی ہے۔ دوستو ہوشیار رہیں، قربانی سب سے افضل کیا ہے؟ قربانی سب سے افضل یہ ہے کہ آپ خود اپنے آنکھوں سے جا کر جانور خریدیں، اور بہترین جانور خریدیں، موٹا اور تازہ جانور ہو، آپ عیبوں کو بھی دیکھیں اور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں اور اپنی نگاہوں کے سامنے ذبح کرائیں اگر نہیں کر سکتے۔ یہ افضل قربانی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے چکر میں نہ آئیں۔ آپ کے جانور تو قربانی نہیں کریں گے، آپ کو قربان نہیں تو کر ڈالیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ اللہ ماشاء اللہ تھوڑے کچھ ادارے ہیں جن پر کوئی الزام نہیں ہے، ماشاء اللہ بڑی نگرانی میں وہ حضرات قربانی کرتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں۔ جا کر دیکھا تو 2 طالب علم ہے اور آ رہے ہیں قربانی کے نام پر جانور لینے کے لیے، آپ کا حصہ لینے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں سے آپ ہوشیار رہیں۔ قربانی کا پیغام یہی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو بھی قربان کریں، آپ اپنے جذبات پر بھی کنٹرول کریں، آپ قربانی سے یہ اللہ سے عہد کریں کہ اللہ آج میں یہ قربانی آپ کی راہ میں کر رہا ہوں، اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی آپ کے لیے قربان کر دوں گا، آپ کی شریعت کے لیے، آپ کے اسلام کے لیے قربان کر دوں گا۔ یا اللہ اب تک جو میری طرف سے کوتاہیاں ہوئی، اپنے نفس کو میں نے جو بے لگام چھوڑا تھا، یا اللہ اب سے میں ارادہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک عملی قربانی جانور کو قربان کر رہا ہوں، یا اللہ اپنے نفس پر بھی میں قابو رکھوں گا، میں حلال کمائی کروں گا، حرام کاری سے بچوں گا، رشوت کے مال لینے سے بچوں گا،
یہاں پر ایک سوچنے کی بات ہے، جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ بے عیب جانور ہو، بے عیب جانور قربان کیا جائے۔ تو جب جانور میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بے عیب دار جانور قربانی کریں، تو اپنے آپ پر بھی تو غور کریں کہ آپ بھی تو عیب دار ہیں، آپ تو رشوت دینے والے ہیں، آپ تو حرام کمائی کر کے اپنی اولاد کی پرورش کر رہے ہیں، آپ تو غنڈہ گردی کر کے مال دبا رہے ہیں، آپ تو ناجائز طور پر جائیداد جمع کر رہے ہیں۔ جب جس طریقے سے قربانی کے لیے بے عیب جانور ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں جو کر رہے ہیں قربانی، اس کو بھی بے عیب ہونا ضروری ہے، اس کو بھی بے عیب ہونا ضروری ہے۔ پرورش اپنی اولاد کی صحیح کیجیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی یہ سبق دیتا ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیسی تربیت ہوئی تھی کہ والد سے کہتے ہیں کہ آپ ابا جان یہ کیوں کہہ رہے ہیں، میں خود پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، کہیں آپ کی اس اللہ رب العزت کے حکم میں عدولی نہ ہو جائے، آپ اللہ کے اس حکم کو توڑنے والے نہ بن جائے، میں خود کہہ رہا ہوں آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے۔ تو کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کی ہوگی، یہاں سے سبق ملتا ہے کہ اولاد کی بھی تربیت صحیح اور بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ محبوبات کیا چیز ہے؟ محدث نظام فرماتے ہیں کہ محبوب ترین چیزوں میں سے اولاد بھی ہے، محبوب ترین چیزوں میں سے مال بھی ہے، محبوب ترین چیز میں سے عزت بھی ہے، اور محبوب ترین چیزوں میں سے آبرو بھی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام محبوبات ہیں، ان محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اس لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم خیر کامل کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ تو محبوب ترین چیز مال بھی ہے۔ اب قربانی کے ایام میں آپ اپنے محبوب ترین چیز جو کہ مال ہے، اس مال کو اللہ کی راہ میں لٹائیے، اور لٹانے سے پہلے ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ اپنی نیت کو درست رکھیے، نیت دکھاوے کی نہ ہو، اس لیے کہ نیت پر ہی سارا دار و مدار ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ کچھ اور پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے تو کیا پہنچتا ہے؟ تقوی پہنچتا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں، دکھاوے کی نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنے جانوروں کو قربان کریں۔ اللہ کو یہی زیادہ سب سے محبوب ترین عمل ہے، اللہ کو یہی عمل پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔